قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ ایسی صفات کا ذکر فرمایا، مخصوص صفات کا، جن میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت الوہیت ہے، الہ اور معبود ہونا۔ یہ صفت مختصہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو بھی عطا نہیں کی۔ اور اسلام کا پہلا کلمہ بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی عقیدے کی سب سے پہلے تعلیم دی۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر اس اپنی مخصوص صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 46 آیات کریمہ عرض کروں گا کہ جن 46 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس مخصوص صفت الوہیت کا، الہ ہونے کا، معبود ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ محمد فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لیں کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی۔ آیت نمبر 19۔ دوسری آیت کریمہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ نمبر 3، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو سدا زندہ رہنے والا اور سب کا تھامنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ نمبر 4، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو سدا زندہ رہنے والا اور سب کا تھامنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2۔ پانچویں آیت کریمہ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ وہ ہے جو تصویریں بناتا ہے تمہاری مادر رحموں کے اندر، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ چھٹی آیت کریمہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، گواہی دی اللہ نے کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ، اور فرشتوں نے اور اولو العلم نے، علم والوں نے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو غالب حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے
دو دفعہ یہ ذکر کیا ہے لا الہ الا ہوا۔ نمبر 7، اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، البتہ وہ جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامت، قیامت کے دن کی طرف، کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 87۔ آیت نمبر 8، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اسی اللہ کی، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 102۔ آیت نمبر 9، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کرے مشرکین سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 106۔ آیت نمبر 10، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ آیت نمبر 11، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، نہیں وہ حکم کیے گئے مگر تاکہ وہ عبادت کرے، چاہیے کہ وہ عبادت کریں ایک معبود کی، لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 12، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میرے پیغمبر فرما دیجئے کافی ہے مجھے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ آیت نمبر 13، وَاللَّا الہ الا ہوا، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14، قُلْ هُوَ رَبِّي، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 15، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 16، انما الہکم اللہ الذی، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے، الذی، وہ اللہ، لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی،
وسع کل شیء علما، اللہ وسیع ہے ہر چیز کو باعتبار علم کے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 98۔ آیت نمبر 17، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 26۔ آیت نمبر 18، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، لہ الحمد، اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، فی الاولی والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی اللہ کے لیے حکم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 70۔ آیت نمبر 19، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مت پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے مگر اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ لہ الحکم، اسی اللہ کے لیے حکم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 88۔ آیت نمبر 20، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں سے پھرے جاتے ہو تم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 21، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہے راج، بادشاہی، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس کہاں سے پھرے جاتے ہو تم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 22، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، بڑی طاقت والا، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 23، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں سے پھرے جاتے ہو تم۔ سورہ مومن آیت نمبر 62۔ آیت نمبر 24، هُوَ الْحَيُّ، وہ زندہ ہے، سدا زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے پکار۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 65۔ آیت نمبر 25، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے،
ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ سورہ الدخان آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 26، هو الذی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، عالم الغیب، غیب کو جاننے والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 28، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 29، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فاتخذہ، پس بناؤ اسی کو وکیلا، کارساز۔ سورہ المزمل آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 30، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لہو العزیز الحکیم، البتہ وہی ہے غالب حکمت والا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62۔ آیت نمبر 31، لقد کفر الذین قالوا، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ آیت نمبر 32، قل انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا زبردست۔ سورہ صاد آیت نمبر 65۔ آیت نمبر 33، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ آیت نمبر 34، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 35، قل انما یوحا الی، میرے پیغمبر فرما دیجئے بے شک وحی کی گئی میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم فرمانبرداری کرنے والے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 108۔ آیت نمبر 36، قل انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں تمہاری طرح، یوحا الی، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فاستقیموا، پس استقامت اختیار کرو اس کی طرف، ڈٹ جاؤ اسی بات پر، واستغفروا، اور بخشش مانگو اس سے، وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔
سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6. آیت نمبر 37 سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے علاوہ. سورہ آراف آیت نمبر 59. آیت نمبر 38 سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے علاوہ. سورہ آراف آیت نمبر 65. آیت نمبر 39 صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورہ آراف آیت نمبر 73. آیت نمبر 40 شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورہ آراف آیت نمبر 85. آیت نمبر 41 سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورہ ہود آیت نمبر 52. آیت نمبر 42 صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورہ ہود آیت نمبر 61. آیت نمبر 43 سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورہ ہود آیت نمبر 84. آیت نمبر 44 سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورہ المؤمنون آیت نمبر 23. تو یہ 44 آیات کریمہ ہے جن میں سے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 6 میں آیت نمبر 18 میں 2 دفعہ لا الہ الا ہو کا لفظ آیا ہے، جملہ ذکر کیا ہے. اب اگر کوئی آدمی ان قرآن کریم کی آیات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خواہ کتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا مقرب کیوں نہ ہو، اور سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دے کہ کوئی نبی ولی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی معبود نہیں، تو اس کی یہ بات بالکل 100% درست ہے. اور یہ نبیوں اور ولیوں کی گستاخی نہیں کہ جو اللہ کی اس صفت الوہیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ معبود حقیقی الہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی ولی معبود نہیں. تو یہ گستاخی نہیں، عین قرآن و سنت کے مطابق یہ نظریہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اس مخصوص صفت الوہیت میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جو آدمی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، چاہے وہ نبی کو شریک ٹھہرائے، ولی کو شریک ٹھہرائے، حسن و حسین کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریک ٹھہرائے، وہ انسان مشرک بنتا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے عقیدہ توحید کا انکار کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ توحید کو بتایا ہے، اس عقیدہ توحید کا
اور اللہ کی یہ صفت مخصوصہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی اس تعلیم کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ